اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس دن سے ڈرو جس دن کچھ لوگوں کے چہرے تو سفید نورانی ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ، پس جن لوگوں کے منہ میں کالک ہوگی ان سے کہا جائے گا ہائے کیوں تم تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے۔ اچھا تو لو اب اپنے کفر کی سزا میں عذاب کے مزے چکو، اور جن کے چہرے پر نور برستا ہوگا وہ تو خدا کی رحمت بہشت میں ہوں گے اور اسی میں سدا رہے سہیں گے۔ اے رسول، یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور خدا سارے جہاں کے لوگوں سے کسی پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور آخر سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ تم کیا اچھے گروہوں کے لوگوں کی ہدایت کے واسطے پیدا کیے گئے ہو؟ تم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی اسی طرح ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہت اچھا ہوتا۔ ان میں سے کچھ ہی تو ایماندار ہیں اور اکثر بدکار۔ مسلمانوں، یہ لوگ معمولی اذیت کے واسطے ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو انہیں تمہاری طرف پیٹھ ہی کرنی پڑے گی، اور پھر ان کی کہیں سے مدد بھی نہیں پہنچے گی، اور جہاں کہیں ہتھے چڑھے ان پر رسوائی کی مار پڑی، مگر خدا کے عہد یا اور لوگوں کے عہد کے ذریعے سے ان کو کہیں پناہ مل گئی، اور پھر ہیر پھیر کر کے خدا کے غضب میں پڑ گئے اور ان پر محتاجی کی مار الگ پڑی۔ یہ کیوں؟ اس سبب سے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ سزا اس کی ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے گزر گئے تھے، اور یہ لوگ بھی سب کے سب یکساں نہیں ہیں، بلکہ اہل کتاب سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ خدا کے دین پر اس طرح ثابت قدم ہیں کہ راتوں کو خدا کی آیتیں پڑھا کرتے ہیں، اور وہ برابر سجدے کیا کرتے ہیں، خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اچھے کام کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور نیک کاموں میں دوڑ پڑتے ہیں، اور یہی لوگ تو نیک بندوں میں سے ہیں۔ اور جو کچھ بھی نیکی کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہ کی جائے گی، اور خدا پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، خدا کے عذاب سے بچانے میں ہرگز نہ ان کے مال ہی کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ دنیا کی چند روز زندگی میں یہ لوگ جو کچھ خلاف شرع خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اندھڑ کی مثال ہے جس میں بہت پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کے کھیت پر جا پڑے جنہوں نے کفر کی وجہ سے اپنی جانوں پر ستم ڈھایا ہو، اور پھر پالا اسے مار کے ناس کر دے، اور خدا نے ان پر ظلم کچھ نہیں کیا بلکہ انہوں نے آپ اپنے اوپر ظلم کیا۔ اے ایماندارو، اپنے مومنوں کے سوا غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، کیونکہ یہ غیر لوگ تمہاری بربادی میں کچھ کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، بلکہ جتنا تم زیادہ تکلیف میں پڑو گے اتنا ہی یہ لوگ خوش ہوں گے۔ دشمنی تو ان کے منہ سے ٹپکتی پڑی ہے، اور جو بغض و حسد ان کے دلوں میں بھرا ہے وہ کہیں اس سے بڑھ کے ہے۔ ہم نے تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کر دیے ہیں، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ اے لوگو، تم ایسے سیدھے ہو کہ تم تو ان سے الفت رکھتے ہو اور وہ تمہیں ذرا بھی نہیں چاہتے، اور تم تو پوری کتاب خدا پر ایمان رکھتے ہو اور وہ ایسے نہیں ہیں، مگر جب تم سے ملتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ اے رسول، تم کہو کہ کاٹنا کیا، تم اپنے غصے میں جل مرو جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔